ایک بندہ 7 بندوں پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ وہاب ریاض پھٹ پڑے، رزاق بھی خاموش نہیں رہ سکے۔ سلیکشن کمیٹی کا نیا فارمولہ۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹی20 ورلڈ کپ کی خراب کارکردگی کی بنیاد پر 2 سلیکٹرز وہاب ریاض اور عبدالرزاق کو برطرف کرنے کے بعد چیف سلیکٹر مقرر نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ جیسن گلیسپی اور وائٹ بال کوچ گیری کرسٹن کو سلیکشن کمیٹی کا حصہ بنا دیا ہے۔ کپتان بھی سلیکشن کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ نئے فارمولے کے تحت پاکستان کرکٹ کی نئی قومی سلیکشن کمیٹی میں دونوں فارمیٹ کے کوچز شامل ہوں گے۔ جیسن گلیسپی اور گیری کرسٹن کے ساتھ محمد یوسف اور اسد شفیق بھی شامل ہوں گے۔ جس فارمیٹ کی ٹیم ہوگی اس کا کپتان بھی کمیٹی میں شامل ہوگا۔ دوسری جانب سابق رکن وہاب ریاض نے اپنی برطرفی پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سلیکشن کمیٹی نے ٹیم کے طور پر فیصلے کیے اور ان کی ذمہ داری بھی یکساں لی۔ میں بلیم گیم کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ سلیکشن کمیٹی میں رکن کے طور پر ان کا کام ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے خاموشی کے ساتھ کام کیا۔ سلیکشن پینل کا حصہ بن کر کام کرنا میرے لیے اعزاز رہا۔ وہاب ریاض نے اپنے بیان میں کہا کہ میں نے گیم کے لیے مخلص ہو کر کام کیا اور اپنا 100% دیا۔ سلیکشن کمیٹی کا حصہ رہنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ وہاب ریاض نے کہا کہ ہم نے بطور ٹیم فیصلے کیے، اپنے کردار پر فخر ہے۔ سلیکشن کمیٹی میں سب کا ووٹ برابر تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امید ہے کہ ٹیم کوچز کے پلان میں آگے بڑھے گی۔ گیری کرسٹن کے ساتھ کام کر کے بھی اچھا لگا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو مجھے قربانی کا بکرا بنانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سینئر مینیجر وہاب ریاض نے اپنی سبکدوشی کے رد عمل پر یہ بھی کہا ہے کہ ایک بندہ 7 بندوں پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے۔ سابق سلیکٹر عبدالرزاق بھی عہدے سے برطرفی کے بعد خاموش نہیں رہ سکے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو یکساں اختیارات حاصل تھے تو پھر سلیکشن کمیٹی کا ایک ووٹ 6 پر کیسے بھاری ہو سکتا ہے۔